دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے 10 اہم غذائیں۔ قدرت نے ماں کے دودھ میں وہ بنیادی غذائیت رکھی ہے جو بچے کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ چونکہ ماں کی غذا دودھ کی صورت میں بچے کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے بچہ کو بھرپور غذائیت پہنچانے کے لیے ماں کو دن بھر میں کئی دفعہ تھوڑی مقدار میں ایسی صحت بخش غذا کھانی چاہیے جس سے ماں کے دودھ میں بھی اضافہ ہو اور صحت میں بھی۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے اہم غذائیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد ماں کے لیے دلیہ ایک مکمل غذا ہے جس میں موجود فائبر قبض دور کرتا ہے۔ اگرچہ اس میں کیلوریز کم ہوتی ہیں لیکن فوری توانائی بحال کرنے اور زچگی میں ہونے والی ذیابیطس کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ ناشتے میں ایک پیالہ دلیہ کھانے سے پورا دن ماں کا دودھ زیادہ بنتا ہے۔ اکثر دودھ پلانے والی مائیں خون کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان کے لیے ہرے پتے والی سبزیاں مثلاً پالک، سرسوں، بتوئے کے پتے، میتھی، سویا وغیرہ بہت فائدہ مند ہیں۔ پالک میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو بریسٹ کینسر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ گاجر میں موجود وٹامن اے ماں کے دودھ کی خصوصیات میں اضافہ کرتا ہے۔ گاجر کو دودھ میں پکا کر سوپ یا جوس کی صورت میں لینا زیادہ بہتر ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد اکثر مائیں بے چینی، گھبراہٹ اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ایسے خواتین کے لیے خشخاش کا استعمال مفید ہے۔ دن میں ایک دفعہ تھوڑی مقدار میں خشخاش کھائی جائے۔ خشخاش کا استعمال دلیہ اور کھیر میں ڈال کر کیا جا سکتا ہے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے سفید چاول کی جگہ براؤن چاول کا استعمال بہتر ہوتا ہے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے ہارمونز کو بیلنس کرنے، بھوک میں اضافہ کرنے اور فوری توانائی بحال کرنے میں براؤن چاول مفید ہوتے ہیں۔ مناسب مقدار میں زیرہ کا استعمال ماں کے دودھ میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ نہ صرف زائد چربی پگھلانے میں مدد کرتا ہے بلکہ قبض اور سینے کی جلن کو بھی دور کرتا ہے اور بھوک بھی لگاتا ہے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے سونف ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ یہ نہ صرف ماں کے دودھ میں اضافہ کرتی ہے بلکہ بچے کی پیٹ کے درد کو بھی دور کرتی ہے۔ سونف کو دودھ میں ابال کر پیا جا سکتا ہے یا کھانے کے بعد چبایا جا سکتا ہے۔ شکرقندی وٹامن سی، بی کمپلیکس، میگنیشیم اور فائبر کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ شکرقندی کے کھیر دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے بہترین غذا ہے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے بھینس کے دودھ کی جگہ گائے کا دودھ نہایت فائدہ مند ہے۔ دنیا بھر میں میتھی اور میتھی دانہ کو ماں کے دودھ میں اضافہ کرنے والی غذا مانا جاتا ہے۔ میتھی میں وٹامن بی، آئرن، بیٹا کیروٹین، اومیگا 3 پایا جاتا ہے۔ میتھی کو میتھی دانہ کی چائے، میتھی دانہ کی کھچڑی، میتھی کا ساگ اور میتھی کے پراٹھے کی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے خاص باتیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد سے لے کر دودھ پینے کی عمر تک ماں کو ڈائٹنگ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کچھ ماہرین تو یہ تک کہتے ہیں کہ دودھ پلانے والی ماؤں کو گھی اور دیگر ڈیری مصنوعات کا بلا جھجک استعمال کرنا چاہیے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کو کیلوریز کی فکر نہیں کرنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی ورزش کرتے رہنا چاہیے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کو بہت دیر تک خالی پیٹ نہیں رہنا چاہیے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کو بغیر چھلکے والی سبزیاں اور پھل، پالک، گاجر، ٹماٹر، اسٹرابیری، سیب، انگور اور آلو وغیرہ اچھی طرح دھو کر کھانے چاہیے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے کیفین مثلاً چائے، کافی اور کولڈ ڈرنک کی زائد مقدار نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اگر بچے کو کسی قسم کی الرجی، انفیکشن ہو، سینہ جکڑنا، جلد پر دھبے نمودار ہونا وغیرہ تو ماں کو تیز مرچ مسالہ، ٹھنڈے پانی، ٹھنڈے چاول اور چاکلیٹ جیسے کھانوں کے استعمال میں احتیاط کرنا چاہیے۔ کچے آم، دال، آلو، کچے کیلے بچے کے پیٹ میں گیس پیدا کرتے ہیں، اس لیے دودھ پلانے والی ماؤں کو یہ غذائیں نہیں کھانی چاہیے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کے لیے بڑی محنت اور جان فشانی سے آسان نسخے
جو حکمہ کے سینوں کے راز ہوتے ہیں بڑی فراخ دلی سے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی فراخ دلی سے ان نسخوں کو اپنے تمام گروپوں میں شیئر کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور ان کی دعاؤں میں آپ کا بھی حصہ ہو۔ اب حکیم حاذق کو دعاؤں کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔